21 اشرف علی تھانوی 2 آیتوں کے حوالے سے یہ لکھ رہے ہیں، اور ایک آیت لکھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 64، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ دوسری آیت لکھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 83، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا۔ ان دونوں آیتوں میں 2 لفظ ہیں، ایک اللہ کا فضل، ایک اللہ کا فضل اور ایک اللہ کی رحمت۔ اشرف علی تھانوی ان دونوں آیتوں سے استدلال کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آیت مقدسہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہاں اللہ کے فضل اور رحمت سے مراد صرف اور صرف ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور خوشیاں منانے سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارکہ پر اظہار مسرت کرنا ہے۔ یہ اب اصل ہے میلاد کی اصل، جو قرآن سے ثابت۔ پھر میلاد کی اصل ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں بیان کی۔ مختصر حوالہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ پھر اسی میلاد کی اصل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 93 میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اس میں بیان کی۔ اور دوستو اب میں چھوٹا حوالہ نہیں دینے لگا، بہت بڑا حوالہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ اپنے رب کی نعمت پر چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ حضرت امام بخاری، امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا نعمت اللہ ہوا محمد، کہ اللہ کی نعمت محمد ہے۔ بس پتا چل گیا کہ مصطفیٰ کا چرچا کرنا، میلاد منانا یہ ایسا کام نہیں کہ جس کی اصل قرآن و حدیث میں نہ ہو، بلکہ اس کی اصل قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے۔ یہاں تک میں نے ابھی حوالے عرض کیے، ابھی کثیر حوالہ جات ہیں، مگر وقت کی تنابیں بھی میرے ہاتھ میں ہیں، ان کا بھی غور رکھنا ہے۔ حدیث پاک میں بھی میلاد کی اصل موجود ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت حدیث پاک میں موجود ہے۔ اور دوستو ربیع الاول میں یہ جشن کرنا، ربیع الاول میں آقا کی آمد کی خوشیاں منانا، یہ ایسا کام نہیں جو آقا علیہ السلام کے زمانے میں نہ ہوا ہو۔ غور کیجئے گا، اب میں بہت بڑا حوالہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری شریف کتاب النکاح باب وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 93 حدیث نمبر 5101۔ اور امام بخاری کی عادت ہے، علم حدیث کے طلباء جانتے ہیں اور طالبات جانتے ہیں، امام بخاری ایک حدیث کو بار بار روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو جو ابھی پڑھنے لگا ہوں، اس کو امام بخاری نے صحیح بخاری شریف کے نمبر 5101 پر بیان کیا، پھر 5106 پر بیان کیا، پھر 5107 پر بیان کیا، پھر 5123 پر بیان کیا، پھر 5372 پر بیان کیا، اور پھر اسی حدیث کو امام مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نے بھی بیان کیا۔ صحیح مسلم میں آپ نے صحیح مسلم میں 3586 نمبر پر بیان کیا، پھر 3587 نمبر پر، 3588 نمبر پر، 3589 نمبر پر۔ اسی حدیث کو امام نسائی نے سنن نسائی میں 3284 نمبر پر بیان کیا، 3286 نمبر پر بیان کیا، 3287 نمبر پر بیان کیا، اور امام ابن ماجہ نے
سنن ابن ماجہ میں 1939 نمبر پر بیان کیا. لکھا کیا ہے؟ حدیث کے راوی جناب عروہ. الفاظ کیا ہیں امام بخاری کے؟ قال عروہ وسویبہ مولات علی ابی لہب کان ابو لہب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة قال له ماذا لقيت قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أن إني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. امام بخاری پوری سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ابو لہب نے آقا علیہ السلام کی ولادت مقدسہ پر اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا. اس لونڈی سویبہ نے آقا علیہ السلام کو دودھ پلایا. پھر جب ابو لہب مر گیا تو کسی نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا، بڑی بری حالت ہے. تو پوچھا. اب یہ سوال کرنے والے امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یہ سوال کرنے والے اور خواب دیکھنے والے جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے. آپ نے سوال کیا کہ اے ابو لہب تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ ابو لہب آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں نے دنیا سے جانے کے بعد کوئی خیر نہیں پائی، اپنے گناہوں کی پاداش میں جھیلتا رہا، مگر ہاں ایک کام مجھ سے ہو گیا ہے، اس کی بدولت میں پانی پلایا جاتا ہوں، میرا عذاب کم کیا جاتا ہے. وہ کیا؟ جب میری لونڈی سویبہ نے آ کر مجھے خبر دی تھی کہ سردار اللہ نے تیری بھاوج کے گھر بیٹا دیا ہے، اللہ نے سیدہ آمینہ کے گھر محمد عربی کو پیدا فرمایا ہے، اور میں نے اسے اشارہ کر کے آزاد کر دیا تھا، تو انگوٹھے